اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور حق بیانی کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑے درد بھرے دل کے ساتھ چند باتیں عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت سے کرنی ہیں۔ ہمارے مسلک کے ایک عالم ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی مفتی فضل احمد صاحب چشتی زیدہ شرفہ۔ زیدہ شرفہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ہاتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرم ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت صاحب نے خیر ہماری زبان کھلوانے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں نرم ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ بے شک آپ علماء سے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، لیکن بڑا ہی مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ کا میں کوئی کلپ سنتا ہوں نا اور اس میں آپ علماء کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دل بڑا ٹوٹتا ہے، دل تو بعض اوقات کسی اور طرف بھی لے کے جاتا ہے، لیکن پھر خدا خوفی آڑے آتی ہے کہ حضرت صاحب کے ساتھ ہمیں اس مسئلہ میں ان کے ہم پلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ گندگی انہی کے نصیبوں میں ہے تو پھر ان کی مرضی ہے، کوشش تو ابھی تک یہی ہے، لیکن بصد ادب و احترام میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ ہلکا کریں، وگرنہ چشتی صاحب قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارا دماغ اور ہماری زبان یہ دونوں بیک ٹائم کام کرتے ہیں۔ آپ سے زیادہ زبان ہم کھول سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری کوشش یہی ہے کہ معاملہ دلائل کی صورت میں ہی حل ہو۔ 2006 میں علامہ چشتی صاحب سے میں نے ایک کوشش کی تھی کہ جو اختلاف ہے ان کا علماء اہل سنت کے ساتھ، اس میں کوئی تصفیہ ہو جائے، کوئی مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال لیں، لیکن علامہ صاحب نے جو کلا بازیاں کھائیں اور جو انہوں نے حرکتیں کیں، یقین کرے میں اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارا اہل سنت کا ہی دل گردہ ہے کہ ہم نے برداشت کیا ہوا ہے، ورنہ ان کی اگر وہ کمزوریاں بیان کر دی جائیں جو وہاں صالح حسین نے ان کے بارے میں کہا تھا، یا جو مولانا شوکت سیالوی صاحب زیدہ شرفہ نے اپنی تحریر میں ان کو لتاڑا تھا، ان کے بخیے انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے، لیکن ہم نے خاموشی اختیار کی، بھئی چلو یار گھر کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کبھی سمجھ جائے۔ لیکن چشتی صاحب نے کچھ عرصہ تو خاموشی اختیار کی، کچھ عرصہ تو بڑا انہوں نے امن و سکون کے ساتھ گزارا اور دوسروں کو بھی سکون لینے دیا، شاید اس وجہ سے کہ بھئی علماء اہل سنت نے ان پر چڑھائی کر دی ہے، یہ جو بھی معاملہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جوں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، آپ حضرت صاحب جو ہیں وہ پھر پرانی روش پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، نہ سیدوں کا لحاظ، نہ علماء کا خیال، نہ عوام کا خیال، اور حضرت صاحب کا رویہ یہ ہے کہ جو ان سے اختلاف کرتا ہے حضرت صاحب ان کو خوب گالیوں سے نوازتے ہیں، جس کی وجہ سے شاید یہی ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ کوئی شریف آدمی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اختلافی موضوع پر گفتگو نہ کرے، وہ دور ہی رہے اور حضرت صاحب کی جان چھوٹی رہے۔ وہ میں کہتا ہوں خدا کے بندے اگر اتنے تم مرد کلندر ہو تو کبھی ہمیں چیلنج تو کرو کہ یار آؤ میں بھائیوں کی طرح بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی آپ کے اختلافی موضوعات ہیں اگر وہ اکابرین اہل سنت کے ارشادات کے مطابق صحیح اور درست ہوں گے
تو آپ کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا، اتفاق کیا جائے گا، اور جہاں کہیں اختلاف ہو ہمیں، اور وہ بھی اکابر علماء کی عبارات کی روشنی میں، تو کم از کم آپ بھی تو اپنا ظرف جو ہے اس کو ذرا وسیع کرو، اور دوسروں کی بات کو سننے کا بھی دل گردہ رکھو۔ میں نے دیکھا جب بھی آپ پکڑے جاتے ہو نا، دعوے بڑے لمبے چوڑے، میرا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں جناب ناک کٹوا دوں گا، تقریباً ناک کٹوانے والی بات انہوں نے بے بہا مرتبہ کی ہے۔ اور چشتی صاحب میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر ناک آپ کا کٹ گیا نا تو خدا کی قسم آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، خدا را ایسا نہ کریں، بار اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں ناک سونا تیرا یار برا نہیں، لیکن بار بار جو آپ کٹوانے کی بات کرتے ہو نا تو دوسرے لوگ بھی مطالعہ کر رہے ہیں، اگر حوالہ آپ کے خلاف آ گیا تو کیا واقعی آپ ناک کٹواؤ گے؟ ابھی تک تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو حوالے دیتے ہیں، دکھاتے ہیں بھئی حضرت صاحب یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کچھ اور فرما رہے ہیں اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو، تو وہاں آپ جو بڑی چلاک بازی سے، ہوشیاری سے، لومبڑی والی چال آپ کیا چلتے ہیں، وہاں پہ آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے یہاں پر خطا ہو گئی ہے۔ اے منبع خطا خدا کے بندے، کوئی اپنے اوپر بھی غور کرو، جب بھی جہاں جا کے پھنستے ہو وہاں جا کے کہتے ہو مجھ سے خطا نہیں ہوئی، میں تو معصوم عن الخطا ہوں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ۔ معصوم عن الخطا صرف فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں؟ آپ نے خود 2006 کی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک کی بات کو پرکھا جائے گا شریعت کے مطابق، تو اپنی بات باری جب آتی ہے پھر آپ یہ بات بھول جاتے ہیں۔ ابھی جو یزید کے دفاع میں آپ لگے ہوئے ہیں اور اس میں بے جا قسم کے آپ قیدیں لگا دیتے ہیں، ایک نئی تحقیق آپ پیش کر رہے ہیں عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بڑا وچ جو پنجابی کہندے نا کہ بڑی وچ پل جڑی کھینچی جے کہ چاچا یزید شہادت امام حسین سے پہلے تو بڑا متقی پرہیزگار تھا، اچانک ہی اس پر پھٹکار پڑی۔ جب اس کے جواب میں کوئی حوالے دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 14ویں جلد میں یہ لکھا، 8ویں میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے اس مسئلہ میں خطا ہو گئی، جبکہ پہلے دعویٰ عام کرتے ہو کہ اگر اکابرین اہل سنت میرے اس نظریہ کے خلاف کہیں بھی کچھ لکھ گئے ہوں تو میں خدا دی قسم نک کٹوا دیاں گا، اور جب حوالہ آ جاتا ہے تو پھر بھول جاتے ہو یا پھر سمجھ جاتے ہو کہ وہ نک شریف گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے آپ حقائق کو پہچانیے۔ عمر شریف 55 یا 56 سال کے قریب ہے مجھے لگ رہا ہے، کتنی رہ گئی باقی؟ جو بھی آپ کے اختلافی موضوعات ہیں، چشتی صاحب میرا یہ کلپ آپ تک پہنچے گا تو میرا یہ مطالبہ ہے، یزید کے معاملہ میں بھی ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، یزید کو ہم شہادت امام حسین سے پہلے بھی مجرم، فاسق، فاجر ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ جب آپ لوگ ثابت کر دو گے اکابرین اہل سنت کی تصریحات کے مطابق تو میں رجوع کروں گا، میں کوئی پس و پیش سے کام نہیں لوں گا، تو ہم تیار ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی اور کوئی آپ والا انداز نہیں آپ سے رکھا جائے گا جو آپ نے ہمارے ساتھ رویہ روا رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم اور آپ دونوں گالیاں دینے کے لحاظ سے ہم پلہ نہ ہو، ہم تھوڑا فرق رکھنا چاہتے ہیں، کیوں گالیاں وہی دیتا ہے، ہمارے اکابر نے لکھا کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، دلائل دینے والے کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ گالیاں دے، سیدھے سیدھے دلائل دے، جیسے قرآن نے فرما دیا وما علینا الا البلاغ المبین، تمہارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے، دوسروں کی عزت کو برباد کر دینا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ جب بھی تمہاری گردن پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے دلائل کی روشنی میں تو پھر تم بھاگتے ہو اور فتوے جڑتے ہو کہ جو اس کا کہنا مانے گا شریعت سے ہی نکل جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ دلائل کا راستہ اختیار کیجئے، بیٹھیے ہمارے ساتھ، اور وہ جو 2006 والا پلندہ آپ نے ہمیں تھمایا تھا اپنی تحریر کی شکل میں، اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا تھا، وہ 10 صفحے ابھی تک میرے پاس موجود ہیں،
وہ آپ کو دعائیاں دے رہے ہیں، خدا را چشتی صاحب اگر میرا جواب ہے تو دو، ورنہ رجوع کرو، اور آپ سے اس کا جواب نہیں بن پا رہا، اور جگہ جگہ آپ کہتے ہو میرے سامنے آنے کو تیار کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں محقق اعظم۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کے جو اکابرین ہیں جن کو آپ تسلیم کرتے ہو شروع سے لے کر آخر تک، ان کا نام بھی ذرا بتا دو تاکہ ان کی کتابوں سے آپ کی مرمت کی جائے۔ 2006 میں تو آپ یہ فرماتے تھے تسی اعلی حضرت ہی میرے نال آ جاؤ، میں اعلی حضرت کو ہی سب کچھ مانتا ہوں، اور ایک دیوبندی کے ساتھ آپ نے موبائل پہ جو گفتگو کی اس میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہو میں محقق اعلی حضرت کو مانتا ہوں، تو یزید کے مسئلے میں بھی اعلی حضرت پر آ جاؤ نہ ذرا، کیوں اتنے گڈی پنچر ہونے کا خطرہ ہے، ادھر بھی آ جاؤ، پتہ بھی چلے نا ہمیں کہ آپ کسی ایک طرف ہو۔ 3 چیزیں میری آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں آپ، ہم تیار ہیں، نہیں تو اس میں تقریری اگر آپ کہیں تو بھی تیار ہیں، تحریری طور پر کہیں تو بھی تیار ہیں، اور جب اس مسئلہ کا نتیجہ نہ نکل سکے تقریر میں یا تحریر میں تو مباحلہ کے لیے بھی ہم تیار ہیں، شرط یہ ہوگی کہ ادھر سے یہ فقیر ہوگا مباحلہ کے لیے اور ادھر سے آپ تینوں ہوں گے۔ تینوں کون سے؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا فضل احمد صاحب چشتی، دوسرے جن کو آپ غوث اعظم کا لقب دیتے ہیں، حالانکہ ان کی مشہوریاں تو کسی اور طریقے سے ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم چاہتے ہیں کہ پردہ پڑے ہی رہے۔ مولانا محمد رضا صاحب چشتی، تیسرے آپ کے ماموں جان حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی، تینوں سامنے ہوں گے، آگ جلائی جائے گی، ادھر سے یہ فقیر ہوگا اور ادھر سے آپ تینوں ہی ہوں گے۔ اگر آپ تینوں سچے ہیں تو میرا خیال ہے آگ جو ہے وہ آپ تینوں کا خیال کرے گی اور مجھے ہی جلائے گی، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کی حرمت و عزت کے صدقے یہ فقیر بچ نکلے گا۔ کیوں؟ میں یہ ثابت کروں گا کہ یزید جو ہے نا یہ پہلے بھی خراب تھا، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں پہلے ٹھیک تھا، حوالے بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی مجھے آپ کا انتظار رہے گا کہ اس کلپ کا آپ جواب کب دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔